السلام علیکم. آج ہم پاکستانی شو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں اگسٹن جیکب. آج ہمارے درمیان ایک اسپیشل گیسٹ ہیں اور یہ گیسٹ جو ہیں وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اس ناطے سے ہیں کہ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیشہ بہت ساری مشکلات میں سے گزرے ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل بھی ہم نے خود ڈھونڈا ہے. جیسا کہ آج دنیا میں ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ورلڈ مینٹل ڈے کے نام سے جسے پکارا جا رہا ہے، وہ منایا جا رہا ہے 10 اکتوبر سے، اور یہ ویک چل رہا ہے مختلف تقریبات کے لیے. آج ہمارے درمیان ایک اسپیشل گیسٹ ہیں جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہیں اور شی از اے سائیکالوجسٹ، امارا اقبال. میں امارا آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج. تھینک یو سر. امارا یہ بتائیے گا، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ مینٹل ہیلتھ ڈے اور دنیا میں یہ ڈے منایا جا رہا ہے، تو کیا پشاور میں بھی اس حوالے سے تقریبات ہوئی؟ جی، جیسے پہلے ٹائم میں تو اس کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جوں لوگوں کی اویئرنیس بڑھی کہ مینٹل ہیلتھ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ٹریٹ کروانا چاہیے، تو اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے خود اس سال جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا، پھر ایک ہم نجی کالج میں گئے تھے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا ان کے ساتھ. اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر سکیں اور اویئرنیس اسپریڈ کر سکیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایسی تقریبات، ایسے اویئرنیس پروگرام کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ہونے چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ڈیزیز یا ڈس آرڈر ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں ٹریٹ کروانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں خیبر پختونخوا ایک ایسا پروونس ہے جس میں مینٹل ہیلتھ پہ بہت کم کام کیا جا رہا ہے، تو اس پہ کام کرنے کی خیبر پختونخوا میں ضرورت ہے. آپ نے ذکر کیا، پہلے ذکر کیا تھا ہماری بات چیت کے ساتھ کہ خودکشی بھی کے پی کے میں زیادہ ہوتی ہیں. کے پی کے میں چترال، باجوڑ اور مانسیرا ایک ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جن میں بہت زیادہ جو ہے سوسائڈل اٹیمپٹ ہوتے ہیں. چترال کے جیسے میں بتاتی چلوں تو چترال میں خواتین کا اور مردوں کا دونوں کا سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ہر دن سوسائڈ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو مینٹل ہیلتھ پرابلم پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، اور اگر ہمیں ایسی آئیڈیشن یا ٹینڈنسیز ہیں تو ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں. ہمارا آپ نے اسٹڈیز کہاں سے لی اور کیسے اس فیلڈ میں آ گئی؟ میں نے اپنا جو ہے بچپن سے ہی نرسری جو میں نے ابتدائی تعلیم ہے اپنا اسکول جو ہے وہ میں نے سینٹ مائیکل کانوینٹ ہائی اسکول سے کیا. دین میں نے اپنی جو ہے ایف ایس سی کمپیوٹر سائنسز میں ایڈورڈس کالج سے کی. پھر میں نے پشاور یونیورسٹی کو جوائن کیا. سائیکالوجی، بی ایس سائیکالوجی اس وقت نیو ہوا تھا، ایمرجنس تھی، نیو فیلڈ تو پرانی تھی لیکن لوگ اس وقت جو تھے اتنا زیادہ اسکوپ نہیں تھا، لوگ نہیں آنا پسند کرتے تھے کہ مطلب سائیکالوجی کا کیا آگے اسکوپ ہوگا. یا جس ٹائم ہم نے 2014 میں جب کیا تھا تو تب اتنا اسکوپ نہیں تھا، لیکن میرا مقصد صرف سائیکالوجی آپٹ کرنے کا یہی تھا کہ ہم اویئرنیس اسپریڈ کر سکیں کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایشو ہے. اور اس کے علاوہ میرے اپنا جو تھا بچپن، میری مدر جو تھیں وہ مینٹل ہاسپٹل جو سینٹرل جیل میں ہے وہاں پہ ان کی انچارج ہوتی تھی، تو ہمارا بچپن وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ گزرا، تو میرا بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. تو بس وہ مائنڈ میں یہی تھا کہ مجھے ایک سائیکالوجسٹ بننا ہے اور لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کا خیال ہے کہ اس سے آپ کی اپنی دلی خواہش تھی اور شوق بھی شامل ہو گیا؟ ہاں جی، دلی خواہش تھی. میرے پیرنٹس اتنے کچھ وہ نہیں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں آئی آر پرسو کروں تو آگے میں کسی امبیسی یا ایسی جگہ پہ جاؤں، بٹ میرا اپنا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ نہیں، مجھے سائیکالوجی جانا ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں زیادہ سکسیڈ کر سکتی ہوں، زیادہ آگے جا سکتی ہوں. تو لائک میری مدر کو یہ تھا کہ مطلب اتنا اسکوپ نہیں ہے تو کل کو جاب ملے گی، لیکن جیسے جیسے ہم نے 2014 سے اسٹارٹ کیا 17-18 تک وہ اتنی جابس ایڈورٹائز ہونے لگ گئیں کیونکہ نیچرل کلیمٹیز اتنی زیادہ آتی تھی، جیسے کووڈ-19 ہے تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ زیادہ افیکٹ ہوئی، تو وہ جابس کے حساب سے پھر وہ پروفیشن زیادہ اس کی ورتھ آ گئی. پروفیشن آپ کو جاب کر رہی ہیں اس وقت؟ جی، اس سے پہلے میں یونائٹڈ نیشنز میں جاب کرتی، UNDP میں، اور اس سے پہلے جو تھا میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں سینئر سائیکالوجسٹ تھی. اور میں نے اپنے کریئر کا آغاز جو تھا وہ کرسچن ہی ادارے سے کیا تھا. مینٹل ہیلتھ سینٹر جو ڈائسس کا اپنا ریہیب سینٹر ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ہے، بیسیکلی ڈاؤن سنڈروم اور آٹزم اسپیشل ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں وہاں سے. اس کے بعد میں نے رخشندہ ناز کی آرگنائزیشن تھی نور ایجوکیشن ٹرسٹ، وہاں پہ میں ان کی شیلٹر انچارج تھی سائیکالوجسٹ. میں نے وہاں سے جوائن، میرے کریئر کا ایک جو کہتے ہیں نا آپ سیڑھی چڑھتے ہو، تو میں نے نور ایجوکیشن ٹرسٹ سے کیا تھا. ماشاءاللہ. ہمارا لائک اس سے آپ کی اپنی ذاتی ایکٹیویٹیز، ذاتی خواہش، کھانا پینا، میوزک،
کیا یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن میں نے ان چیزوں میں زیادہ دھیان نہیں دیا. آئی ریئلی وانٹیڈ کہ میں کچھ اچیو کروں اپنی لائف میں اور کچھ بنوں، تاکہ لوگ جیسے سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ اگر آپ ایسا سبجیکٹ لوگے تو بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، تو ہمیں جابس نہیں ملیں گی. تو میں وہ ایک آپ کہتے ہیں کہ میں ایسا بننا چاہتی تھی کہ لوگ کہیں کہ ہاں اس نے بھی تو سائیکالوجی کیا تھا تو وہ کتنا سکسیڈ کیا ہے، تو اگر میں بھی آپٹ کروں تو میں کتنا آگے جا سکتی ہوں. تو بیسیکلی میں نے اپنی لائف جو ہے سائیکولوجیکل اس کو زیادہ دی ہے، ٹائم اسپینڈ میں نے زیادہ کی ہے. جی ناظرین، ہمارا کی بات سے اندازہ ہوا کہ یہ وہ فیلڈ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور لوگ آتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، اور ہمیں ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہمارا جیسے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے. ہمارا کبھی کوئی ایسے کلینکلی کیسز دیکھیں جہاں پہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کیسز سے فرق بھی پڑا ہو؟ فرق تو اگر آپ مجھے کہیں تو پرسنلی میں آپ کو یہ بتاؤں گی، اگر 24 گھنٹے میں تھراپیز کر رہی ہوں تو آپ کے پرسنلی خود بھی آپ پہ فرق اس طرح پڑتا ہے کہ ظاہری بات ہے اب وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، آپ کی ایگزیکٹلی آپ کے اپنے بھی مطلب آپ کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پھر آپ بھی جو ہے اپنا کتھارسس کرواتے ہو، اپنی پین یا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو، ناٹ آپ اپنے کلائنٹ کے یا اپنے پیشنٹ کے بارے میں، لیکن آپ کی جو اپنی سچویشن ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہو. پھر اس چینج کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کر لیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج ہو جائے کہ آپ میں سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں. تو مطلب بیسیکلی ہم پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں، مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے کام کہا ہے اور اس کو میں نہیں کر سکتی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر تھوڑی سی اور محنت کر لیتی تو شاید میں وہ چیز اچیو اس کو کر کے دے سکتی تھی. تو میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کی سیٹسفیکشن لائف کی وہی ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. بہت اچھی بات. میوزک سے کوئی لگاؤ؟ اکثر ہوتا ہے، لیکن وہی بات کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو میں جب سیڈ ہوں تو تب زیادہ پریفر کرتی ہوں میوزک سننا، اور اچھا لگتا ہے مجھے تب میوزک کو سننا. تو وہ چیزیں زیادہ وہ ہیں کہ میوزک سیڈ موڈ میں کوشش کرتی ہوں سن لوں، ہیپی موڈ میں مجھے اچھا لگتا ہے باہر جانا. اچھا، ماشاء اللہ. تو خوراک بھی کرتی ہیں آپ زیادہ؟ اگر آپ مجھے دیکھیں یہ چیز کویشچن پوچھ رہے ہیں تو اٹس ناٹ ٹرو. میں بہت کم کرتی ہوں، اٹ ڈپینڈز آن مائی موڈ. میں بہت موڈی ہوں. ان میں پسندیدہ ڈش بریانی. اچھا، یو کین گیٹ می. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اپنا ادارہ بھی کھولا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جب میں سوشل ویلفیئر میں تھی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل ویلفیئر رجسٹریشن اتھارٹی ہوتا ہے، جتنی این جی اوز جو ہوتی ہیں کے پی کی وہ وہاں پہ رجسٹر کی جاتی ہیں. تو میرے میں یہ موٹیویشن پیدا کرنے والے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ شاید آپ اگر اس طرح کام کرو تو آپ کی کمیونٹی اس سے جو ہے ریہیب ہو سکے، آپ اپنی کمیونٹی میں کوئی اچھا کام کر سکو. تو وہاں سے وہ کانسیپٹ مجھے آیا کہ ہاں اگر میں اپنے این جی او ڈیولپ کرتی ہوں، اپنی این جی او بناتی ہوں تو شاید میں لوگوں کی اور بیٹر طریقے سے مدد کر سکتی ہوں. تو جینڈر رسپانس ایڈوکیسی سینٹر انشورنگ ایکوالٹی میری آرگنائزیشن کا نام ہے، گریس جس کی ایبریویشن گریس ہے. تو اس کے ڈفرینٹ ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں، لیکن جو ایسپیکٹ پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں دیٹ از مینٹل ہیلتھ، جو ہم نے سرفیس کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہمارا یہ بتائیے گا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نان مسلم ان پشاور اور کے پی کے، اور کیا کبھی کوئی ایسی مشکلات آپ کو بینگ اے کرسچن آئی ہوں؟ جہاں تک میرا تعلق اگر کرسچن کمیونٹی سے ہے تو میرے ساتھ اتنا آج تک تعصب کسی بھی ادارے میں نہیں کیا گیا. اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ کی سوچ، آپ کی قابلیت کسی جو ہے مذہب کی محتاج نہیں ہوتی. اگر آپ قابل ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلم ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ آپ کو آگے کرتے ہیں. اور وہ بہت چھوٹی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے کہ اگر آپ دوسری کسی ریلیجن سے ہیں. میں آپ کو اسی طرح بتا دوں کہ میں خود اگر کرسچن ہوں تو میرے سارے فرینڈس مسلم ہیں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. اور سکھ کمیونٹی سے میرے بہت سارے فرینڈس ہیں. ریلیجن جو ہے وہ آپ کے سم تھنگ پرسنل ہے، وہ آپ کی ایک پرسنل آئیڈینٹی ہے، لیکن جو آپ نے لوگوں کو دینا ہے وہ انسانیت ہے جو آپ دوسروں کو دکھا سکتے ہو یا ان کو بتا سکتے ہو کہ میں اگر آپ کا بیہیویئر اتنا اچھا ہوگا تو وہ خود جج کر لیتے ہیں آپ
کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں. جی ہمارا کی بات سے اندازہ ہوا کہ انسان اپنی پہچان خود بناتا ہے. مذہب جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے جو کہ پرسنل چیز ہوتی ہے, اور ہمارا کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس پاکستان کو روشن مزید کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. ہمارا یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں کوئی پلانز ہیں آپ کے؟ جی سر, فیوچر میں میرے یہ پلانس ہے کہ میں یوتھ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کروں, کیونکہ اگر آپ یوتھ کو دیکھیں تو یوتھ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں جو ڈرگس سے ریلیٹڈ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ڈرگس کے بارے میں اویئرنیس سیشن کروں کہ وہ ڈرگز آپ کے مینٹل ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. آپ اس وقت مزے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے لے تو لیتے ہو, لیکن اس کے لیٹر آن ایڈورس ریاکشن آپ پہ کس طرح ہوتا ہے. ادھر مطلب آپ کسی بھی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز پہ زیادہ کام کریں کہ ہماری یوتھ کو ہم ریہیب کر سکیں. اس کے علاوہ میرا ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹینسو کام رہا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسی کمیونٹیز میں جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کام کریں تاکہ ان کو آگے لے کر آ سکیں یا ان کو مدد دے سکیں. تو اس کے لیے آپ کا کوئی آفس ہے جہاں لوگ آپ کو اپروچ کر سکیں؟ جی ایگزیکٹلی, میرا اپنا آفس ہے آرگنائزیشن کا, ہیپی کے پی. ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی لانچ کی ہوئی ہے. ہیپی کے پی کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں خوشیاں کو بانٹ سکو, جو ان کے غم ہیں, ان کے دکھ ہیں, وہ آپ لے سکو اور ان کو خوشیاں دے سکو. اور اس انیشیٹو کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو فری کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں, چاہے وہ آن لائن لینا چاہتے ہیں, فزیکل لینا چاہتے ہیں یا ٹیلی فونک لینا چاہتے ہیں, تو ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں, ایک پروسیجر آپ ڈیولپ کریں. ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کی ترقی میں ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, اور خاص طور پہ ایسے پڑھے لکھے یوتھ جو پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں, ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے. آئیے مل کر اس پاکستان کو تمام ممالک میں ایک بہتر ملک کے طور پہ ثابت کر سکیں. پاکستان زندہ باد.